ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا او کما قال علیہ السلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو عدد اور گنتی مقرر کی ہے وہ ہے 12 شہرا، 12 مہینے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ 12 مہینوں میں منہا 4 اشہر حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ، محرم الحرام 1 مہینہ اور رجب المرجب 7واں مہینہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان کی حرمت قبل از اسلام بھی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کا احترام تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی ان کا احترام ہے۔ البتہ شروع میں اس کے ان مہینوں کے 2 حکم تھے۔ ایک، ان مہینوں میں قتل و قتال جو ہے وہ حرام تھا، جو ڈسبندی جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے پر کوئی تعارض، حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کے بعد جا کر کے جو بھی ہوتا تھا۔ اور دوسرا احترام۔ اب یہ پہلا حکم تو منسوخ ہے کہ ان مہینوں میں اگر کہیں جہاد کی نوبت آئی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے کا موقع آیا تو اس میں لڑنا جائز ہوگا، لیکن جو دوسرا حکم ہے ادب و احترام والا وہ برقرار ہے۔ لہذا باقی مہینوں کی بنسبت رمضان کے علاوہ ان اشہر حرم میں عبادت کا ثواب دگنا ملتا ہے، لہذا اس میں عبادت کی مقدار کو بڑھانا چاہیے۔ ایک تو رجب اشہر حرم میں سے ہوا، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا فرمائی ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے آتے ہیں، رجب اور شعبان، اس کے بعد رمضان۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ان مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اتنے زندگی عطا فرما تاکہ رمضان المبارک تک زندگی مل سکے، اس کی عبادات، اس کی سعادت ہمیں مل سکے۔ تو ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جیسے ان اشہر حرم میں عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، تو تصویر کا جو دوسرا رخ ہے کہ گناہ احترام والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اشہر حرم، حرمت والے مہینے فرمایا ہے، لہذا گناہ کا عذاب بھی، پھر سزا بھی دگنا ہوگا کچھ، لہذا گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ عام حکم ہے، سب کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں کوئی ایسا خاص حکم نہیں آیا کہ رجب کے مہینے میں یہ کرو، رجب کے مہینے کے فلانے دن کو، فلانی رات کو یہ کرو، ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ اس لیے جو عمومی عبادات ہیں جیسے ذکر و اذکار، تسبیحات، نوافل، تلاوت اور صدقہ اور خیرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس رجب کے مہینے میں اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اس لیے اگر اس نسبت سے کوئی آدمی رجب کے اندر اپنے زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر کے نکالے تو یہ عمومی احکامات ہیں۔ 15 رجب کے حوالے سے کوئی خاص حکم نہیں آیا کہ اب 1.5 مہینہ رمضان کے لیے باقی رہ گیا،
یہ چھوٹے 15ویں اور 15 شعبان جو ہے وہ بڑی 15ویں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہوتی تو ہم ضرور بتاتے، جہاں اور بہت سارے باتیں بتاتے ہیں، دین اسلام کا کوئی حکم ہو تو اس کو نہ بتانا یہ تو کتمان علم میں آئے گا، علم کے چھپانے کے زمرے میں آئے گا، جو اہل علم کے لیے جرم عظیم ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو، قرآن و سنت کے تعلیمات کے مطابق ہو، ہمارے جو مآخذ ہیں قرآن، حدیث اور آثار صحابہ، اس سے جو چیز ثابت ہو وہ ہم بتائیں، اور جو چیز دین کے اندر ہے نہیں تو اس پر رد کرنا، تنقید کرنا، اس حوالے سے لوگوں کو منع کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو لہٰذا رجب کے اندر ایسا کوئی زائد حکم تعلیمات میں شامل نہیں ہے، تو عمومی اس کی فضیلت ہے اور آپ نے دعا فرمائی ہے، لہٰذا اس مہینے میں عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر کوئی نحوست کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بات۔ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اللہ کی راتوں میں سے راتیں ہیں، اللہ کے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے، تو ہمیں عبادت پر زور دینا چاہیے۔ ایک بات، چونکہ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابی کو بلاتے تھے اور وہ وحی ان سے لکھواتے تھے، اور بھی صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت اور بڑی رفاقت اور بڑی معیت حاصل رہی ہے، اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی سے کوئی بھی خطا ہوئی ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خطائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے لیے محترم، وہ ہمارے لیے ماڈل، وہ ہمارے لیے نمونہ، وہ ہمارے لیے معیار حق، وہ ہمارے لیے حق اور راہ ہدایت کے پہچان کی کسوٹی، اور وہ بھی انہی تمام فضائل کے اندر وہ شامل ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے لیے آئے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اس کی جو خطا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے سارے خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، جو پڑھ لیتا ہے موت آ گئی تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو، لہذا بعض علاقوں میں 22 رجب کو ایک خاص رسم کیا جاتا ہے، کانے پکائے جاتے ہیں۔ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ رسم کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جی پہلے تو اس کی شرعی اعتبار سے وہ کام رسم کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ تمام مکاتب فکر، تمام علماء کرام یہی فرماتے ہیں، لہٰذا ہمیں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نادانی میں، جہالت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی بھی صحابی رسول کی توہین
ناقدری اور بے احترامی لازم آئے جی۔ وہ رسم کونڈوں کا رسم ہے۔ اب چاہے آپ کوئی بھی نام دیں، چونکہ اس دن صحابی رسول کی وفات ہوئی ہے، تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس سے یہی سبق ملے گا کہ شاید یہ صحابی رسول کے موت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کریں یا ماتم کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ صحابی رسول کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور رتبہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون الی آخرہ۔ تو صحابی رسول تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے لیے صحابی یہ رسول ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب کے ہمارے لیے برابر ہے جی، صحابی رسول ہونے کے ناطے۔ ہاں ان میں جو مراتب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور اس طریقے سے دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ عشرہ مبشرہ کے اپنے فضائل ہیں، بدرین صحابہ کے اپنے فضائل ہیں، مہاجرین صحابہ کے اپنے فضائل ہیں، اور انصار صحابہ کے اپنے فضائل ہیں، اہل بیت کے اپنے فضائل ہیں۔ سب کے فضائل کو ہم مانتے ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی صحابی کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس کو ہم مستقل بیان کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے مقام کو، اور آپ نے جو اسلامی حکومت چلائی تھی، اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا احترام تھا، جو رشتہ تھا۔ ایک بات کہ چونکہ ان کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی، لہٰذا کچھ لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے، حالانکہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی تنقیص اور تحقیر نہیں کر سکتے۔ حضرت علی بھی برحق اور حضرت معاویہ بھی برحق، دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں کا ہم احترام کریں گے، اور کسی آدمی کو ان میں سے کسی کی بھی بے احترامی اور بے توقیری کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضرت معاویہ کی بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے۔ صحابی رسول ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کاتب وحی لکھنا یہ کوئی عام کام نہیں تھا۔ سارے صحابہ معتمد تھے، سارے صحابہ امین تھے، لیکن اس میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وحی کے لیے لکھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام کی احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا احترام نصیب فرمائے۔ اور یہ جو رجب کے مہینے میں جو رسومات اور بدعات کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔